حفظۃ النبوہ و ناشرۃ ولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ بلندر صلوات۔ دعا ہے کہ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی ان عبادات کا مکمل اجر کروانے والے اور سننے والوں کو پہنچائے۔ فروغ عزا اور ان مجالس کا انتظام کرنے والے وہ تمام احباب وسیم، کیسر، نصر اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو ماتمی ان مجالس میں عزا کی صفوں کا اہتمام کرتے رہے، میرا مالک ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے جتنے بھی عہدے داران ہیں، منتظمین ہیں، اور بالخصوص و بالعکس اس امام بارگاہ کی روح رواں جناب قبلہ سرکار حضرت علامہ ارشد ترابی صاحب، میرا مالک ان بزرگوں کا اور ان احباب کا سایہ ملت کے سر پہ سلامت فرمائے۔ میرا مولا آپ کی جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھنے والے، اس میں اپنی خدمات دینے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ مولا ان کی شفاعت فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے، بی بی کے نوکروں میں سے فرمائے۔ قبلہ نجف شاہ صاحب، عمران بھائی، اس کے علاوہ جو ذاکرین ممبر پہ ڈیوٹی دیتے رہے، مولا ان کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صلی اللہ۔ تھوڑی سی بے ترتیبی مجھے نظر آ رہی ہے، یہ درمیان میں جو گیپ ہے اگر اس کو ختم کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں مجمع کراس نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ اللہ آپ ماشاءاللہ سارے ہی باجماعت نمازی ہیں، اور باجماعت جب نماز ہو تو صفوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہیں رکتے، پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عزا کی صفیں ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں جو درمیان میں اگر آپ کے کوئی فاصلہ ہے اس کو خود ہی طے کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے والوں سے گزرنا نہ پڑے۔ سلسلہ کلام آج اپنی آخری نشست میں ہے۔ موضوع گفتگو تھا سورہ مبارکہ النساء، اطاعت پیغمبر کے ذیل میں سیدہ کی اس تحریک کے تمام جزیات کو مفصل طریقے سے بیان کرنا، جنہیں کتابوں کی زینت تو بنایا گیا لیکن عوام الناس تک نہیں پہنچایا گیا۔ یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یہ کچھ من گھڑت نہیں تھا، کچھ ذاتی قیاس نہیں تھا، یہ وہ تمام تاریخی حقائق تھے جو تاریخ کے اوراق کی زینت تو بنے لیکن کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں عوام سے دور رکھا گیا، اور یہ کہہ کے ان سے پیچھے کیا گیا کہ یہ اختلافی موضوعات ہیں، اس کے ساتھ کمیونٹی میں اختلاف برپا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے
جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ یہ بات آج کے دور کا مسلمان اخلاق کی وجہ سے کہتا ہے، اور اخلاق کی سیرت میرے نبی نے دی تھی۔ وہ خلق عظیم کا مالک تھا، اس کے کردار کا نام، اس کی سیرت اخلاق ہے۔ تو جس کی سیرت کا نام اخلاق ہے، اس نے مکہ کے 40 قبیلوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا تمہارے سارے جھوٹے ہیں، میرا ایک سچا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے اس رسول سے کہا تھا کہ آپ مکہ کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ نسل در نسل، نسل در نسل ہم سب کے بزرگ اکٹھے یہاں رہتے رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داریاں رکھتے ہیں، ایسی بات نہ کرو جس سے کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جائے، جس سے مکے کا مزاج بدل جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہی حق کا پیغام دے کے بھیجا ہے، تم مانو پھر بھی حق یہی ہے، نہ مانو پھر بھی حق یہی ہے۔ میں تم سے تمہارے خدا زبردستی چھڑوا تو سکتا نہیں، بتا تو سکتا ہوں۔ ہم عین رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم تم سے زبردستی کسی کو چھڑوا نہیں سکتے، حق منوا تو سکتے ہیں، حق پہنچا تو سکتے ہیں، حق بتا تو سکتے ہیں۔ آپ نے جس کو ماننا ہے پھر اس حق کو سننے کے بعد آپ اسے مانیں۔ میں نے کل کی گفتگو یہاں پہ آ کے روک دی تھی کہ پورا جہاں جہاں اسلام ہے وہ فدق کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہے کہ اتنا اسلام فدق کی وجہ سے تو نہیں پھیلا، تو جب رسول نے پہلی تقریر کی تھی نا دعوت العشیرہ، وہ 40 کافروں میں کی تھی، پھر وہ 40 کافر مسلمان ہوئے تھے۔ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ ان 40 کافروں سے شروع ہوئے تھے۔ جب ہم دیکھیں جیسے جیسے ہم تاریخ میں آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارے مسائل مزید گھمبیر ہوتے جائیں گے، مزید پریشان ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم نے غلط فہمیاں ختم کرنی ہے تو ہمیں پچھلے قدم واپس پلٹنا ہے۔ جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کتابیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، علماء زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مذہب زیادہ، اس سے 100 سال پیچھے جائیں کتابیں بھی کم ہو جائیں گی، لوگ بھی کم ہو جائیں گے، پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی، پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی۔ جیسے جیسے ہم تاریخ کا فاصلہ الٹے قدم لیفا، اب یہ مدینہ مرکز میں تقریر شروع ہو چکی ہے جی، اب جب یہ مدینہ مرکز میں منبر پہ نبی کے جانشین کی حیثیت سے بیٹھ گئے، تو اب انہوں نے نظام اسلام کو صرف مدینے تک نہیں پہنچانا تھا۔ ایک یمن سے بندہ چلے، ایک مصر سے بندہ چلے، ایک دمشق سے بندہ چلے، ایک فارس سے آ جائے، ایک ہندوستان سے آ جائے، اسے نبی کو نہیں دیکھا، وہ نبی کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یمن تک پیغام پہنچ گیا کہ مکہ میں ایک رسول آیا تھا جس نے مدینہ میں پہنچ کے بتا دیا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے۔ وہ شخص جب چلتا چلتا مدینے پہنچا، نہ اس نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی، نہ اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اب اسلام کا مرکز اور کیپٹل تھا مدینہ۔ جب وہ مدینہ پہنچتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتا تھا تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جانشین کون ہے؟ اب میں پورے تاریخ کے اس واقعات کو یوں آپ کے سامنے نکالنے رکھا ہوں۔ اب جب وہ پہنچتا دربار میں اور آ کے سوال کرتا کہ جانشین پیغمبر کون ہے، وہ صاحب جو منبر پر بیٹھے، وہ آگے کہتا جی دیکھیں مجھے میرے گاؤں، میرے دیہات، میرے قصبے، میرے شہر تک پیغام پہنچا کہ ایک دنیا میں مذہب آ گیا ہے جو سچا ہے۔ مجھ تک پیغام دیر سے پہنچا، میں نے نبی کی زیارت نہیں کی، مجھے اسلام کے کسی کانسیپٹ کا نہیں پتا، مجھے کسی تصور کا نہیں پتا، آ گیا ہوں آپ کے پاس، اب مجھے پہلے دن سے اسلام بتائیں۔ میں نے تو نبی دیکھا ہی نہیں،
میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھا. آپ لوگ تو وہ تھے نا جو نبی کے پاس، اور آپ نبی کے جانشین ہیں. بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بتا سکتے ہیں کہ اس نے طاقت صرف فرشتوں کو کیوں دی ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں ابراہیم اور اسماعیل کا تصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تم موسیٰ کی لوحوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ حواری نے عیسیٰ کون کون تھے؟ چلو یہ باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں، کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا. نوجوان میرا ساتھ دینا، میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا. وہ اکیلا نہیں تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھا. کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت. مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو. اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. اس علی سے قرآن نہیں لیا. آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے. جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی. قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے. بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن نہیں بدلا، ترتیب بدل دی. ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے، تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ایک صفحے میں کچھ ہے، دوسرے صفحے میں کچھ ہے. اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا. یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں. وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے. ہمارا قرآن اور نہیں ہے، قرآن یہی ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے، قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں. اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی، جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں. پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے. اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا. تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا. آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے. اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے. اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی. جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا. وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا. اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی. اب اپنا دین بنانا شروع کیا.
اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو. میں کہانی کھول رہا ہوں. اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا. قادسیہ سے غلام آئے قیدی, انہیں کھڑا کیا گیا, وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے, تو کسی نے دیکھ کے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ, کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے. اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا. چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں, ایک ذاتی سوچ سے. یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے. یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا, ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی. حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اس نے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا, اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا, وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا. یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں. جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے, جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. آج فرق کیا ہوا, آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے, حضور ماتم کرتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زلجنا نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے, میں جب بھی اب یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو, ہم علی کے نوکر ہیں. ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا. جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے, اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں کرنا, تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی, جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں, لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا, اس کی کتاب اٹھا لینا, اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے, نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے, بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے, سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے, ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت, جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا.
اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں۔ 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں۔ سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے، ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے۔ رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے۔ جسے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں علی دیا۔ جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، ثقیف آباد میں، غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ثقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، ثقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا، غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، ثقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی واجب۔ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے، اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی۔
اس نے اللہ کی اطاعت. غدیر زندگی میں ہے. اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا, چلی جو گئی تھی بی بی, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ, اگلی بات سن اور لکھنا نہ. اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی, زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی. سیدہ فوراً اگلا مطالبہ. تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا, یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی. انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی, لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا, ایسا ہی ہے. امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے, امام امام ہی ہوتا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے, موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا, اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے. میں نے لعنتی کی بات کی ہے, اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے, انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے. اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں, اسے مان لیں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے, جنگلوں میں ہے, نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی, زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں, اسے زمین میں اقتدار دیں, اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے, عام انسان ہوتا ہے نا, کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا, لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا, لوگوں نے بدلا, کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا, لوگوں نے بیعت کر دی, خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے, اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں, زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا. مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی, مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی, اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ادھر صرف بادشاہت ہے, خلافت, پہلا خلیفہ, دوسرا خلیفہ, تیسرا خلیفہ, چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی
چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں، امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں، انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ. ٹھیک ہے بناؤ. بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے. 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. اب چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی. اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے. امام علی نہیں کہا. اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں. جب دیکھا نا کہ ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے، امام حسین کہو حضرت حسین. مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ہے ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین. اب کہو نا خلیفہ یزید. اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت میں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے. اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں. اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا. اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے، ہم بھی امام حسین کو مانتے. اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا. اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے. ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے. اب آپ نے حسین کو نہیں. حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے.
سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا. نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی. تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے. دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا. پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا. پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے. اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ. تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے. علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام. یہ ہے سیدہ کی تحریک. یہ ہے سیدہ کی تحریک. سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا. یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی. اجتہادی مسئلہ بن جاتی. ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو، مان جو. کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا. غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. بھائی نے بھائی قتل کیا ہے. بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں. جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے. وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے. امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام. خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں. امام مطمئن رہے. انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا. نہیں، وہ مطمئن ہے. وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا. جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا. جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی
تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے۔ سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو چھٹے نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی۔ غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا۔ اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا تھا۔ حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے۔ غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ۔ تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولی الامر ہیں، یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں؟ کون اولی الامر ہے؟ آپ کے تو اولی الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے۔ کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا۔ اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا۔ میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں۔ جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا۔ امام زمین پہ آئیں گے، اذان دے دی جائے گی، اذان دینے کے بعد لوگ صفیں باندھ دیں گے، سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی، یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا۔ عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ، مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو۔ یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں زمانے میں آگے پہلا عقیدہ دے گا، اے اپنے عقیدے درست کرو۔ جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے۔ انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے۔ میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے۔ ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا 12واں آئے، ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے۔ میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے، قبروں سے نکالے گا۔ روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے، قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا، کہے گا جلاؤ ان کو۔ مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا 12واں کہے گا جلاؤ ان کو، میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اے رحمت للعالمین کا بیٹا کیوں ان کے جسم سے آ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا بارواں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی. جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا، جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی. جن بچوں نے یہ محنت کی ہے میں مصائب کے آغاز میں ان کے لیے دعا کروں. اللہ ایان عباس کو، ناصر کو اور جتنے بھی بیمار ہیں شفا دے. اللہ فروغ عزا کو، اللہ اس بارگاہ کے منتظمین کو، ان کے عہدے داران کو، ان کی خدمت گزاروں کو. حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ بنے. فرانس سے آئے ہوئے میرے محترم بابا انوار شاہ جی تشریف فرمائے. سیدہ ہمیشہ انہیں اپنے گھر کی نوکری نصیب فرمائے. جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی. یہ آواز میری یہاں تک نہیں رہے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہیں. میں تم سب کے عقیدوں کو سلام کرتے ہوئے آواز جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے لگا ہوں تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مسلمانوں تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو. میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے. میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے. میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا. دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی. طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو. میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی. قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی. اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو. جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا. اولاد چھوٹی ہو اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے. اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے. میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں. ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی. اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے. اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے. ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں. پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے. ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آگری بابا میں مرنا چاہتی ہو، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا.
منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی. آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں. خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت. رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو. کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے. تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا. میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں. ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے. زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ. حسن حسین کو گھر بھیج دیا. علی اکیلے بیٹھے رہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا. میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا. میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا. عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے. برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا. میں جملہ پڑھوں. دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے. حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. شروع ہے ایام فاطمیہ. 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا. پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی. میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے. آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے. آج امام زادوں کی حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر. مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے. زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھ نہیں تو نہیں رہا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں. زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں. میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی. یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے.
زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی. ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا نوحہ پڑھ رہا تھا. اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا, کبھی مشہد آ کے دیکھ, ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے. یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے, تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ. آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے. محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. آدھی رات کو چھپا کے آ گئے علی بطول کو. کل میں نے پڑھ دیے تھے زہرا کے جتنے زخم تم برداشت کر سکتے تھے, آج سیدہ کا اٹھتا ہوا جنازہ سننا. دروازہ جل چکا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا میں بی بی کے پورے درد پڑھوں گا. ہم تمہیں ممبر سے بتاتے ہیں کہ صرف دروازہ جلا. الموب کی ضمانت, میرے لفظوں پہ یقین کر لینا, صرف دروازہ نہیں جلایا. انہوں نے خانہ نبوت کی چھت توڑی, انہوں نے نبی کے گھر کی دیواریں توڑی. اگر یہ روایت پڑھنی ہو تو دعائے ثنا میں یہ قریش پڑھنا. علی محراب میں کہتے تھے اللہ لعنت کرے جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا, جنہوں نے اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا, جنہوں نے اس گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا. صرف دروازہ نہیں جلا, دیواریں ٹوٹ گئیں, چھت گر گئی. ایک خستہ ٹوٹا اور جلا ہوا گھر جس میں ایک زخمی ماں اپنی چادر کے نیچے اپنی 2 بیٹیاں چھپا کے کبھی زخمی پہلو سے زینب کو لگاتی, کبھی زخمی ہاتھ سے حسین کا چہرہ چومتی. یہ زہرا کی راتیں نہیں تھی, یہ ایک ایک لمحہ زہرا کی مصیبت کا تھا. جب علی کو لے کے یہ مدینے کے بازار میں گئے, کتب معتبرہ کہتی ہیں کہ سیدہ اپنے سر پہ نبی کا کرتا لے کے اور ایک ہے نبی کا امامہ سر پہ رکھ کے زخمی زہرا بازار میں آئی. آواز دیکھا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکال لی میں سر کے بال کھول کے بددعا کروں گی. ادھر بی بی نے اتنا جملہ کہا یا سلمان محمدی کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئیں. مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اوپر چلی گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر جاتا تھا. مکے کے لوگ کہتے اس دن ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا, اس لیے کہ اللہ جب زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اٹھا لیتا ہے. جب کعبہ اٹھنا شروع ہوا, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی, انہوں نے جب یہ حالات دیکھے انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی. زخمی علی پلٹ کے گھر کی طرف گیا, دروازے پہ زہرا سر پہ نبی والا امامہ رکھ کے کھڑی تھی, رو کے کہتی یا علی مجھے معاف کر دینا, میں زندہ تھی تیرے گلے میں رسی آ گئی. یا علی میرے بابے کی امت نے تیرا حیا نہیں کیا. علی کی آواز آئی زہرا مجھے معاف کر دینا, تیرے بابے کا حکم نہ ہوتا یہاں سے کوئی زندہ نہ جاتا, میں دیکھ رہا تھا تو زخمی ہوتی رہی. گھر میں آ گئے علی, گھر میں آ گئی زہرا. 30 دن تو نبی کے بعد 75 دن 90 دن ہر رات روتی رہی. آخری رات آ گئی, میں نے درمیان والے سارے درد چھوڑ دیے, رو کے کہا یا علی میری کچھ وصیتیں,
17 یا ایک روایت 19 وصیتیں کی بی بی. یہ وصیت نہیں ہے شیعہ قوم کے لیے، ایک ایک جملہ موت ہے. یا علی یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں اگر یہ آئیں بھی انہیں بزور شمشیر روکنا، انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں. یا علی میرے لیے بند تابوت بنانا. مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا، لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے، کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے. پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا، شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی بھی لے جایا جائے. ام ایمن نے کہا رسول کی بیٹی، حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ میت کو ڈھانپتے ہیں. کیسے؟ کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں، یہ تابوت بنتا ہے. بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا. ام ایمن نے بنایا. فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا. بی بی نے وصیت میں کہا یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا. یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا. یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ اس سے شادی کرنا. یا علی اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا. یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی. یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا. یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا. یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا. زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے. زہرا وصیتیں کرتی رہی علی روتے رہے. بی بی نے علی کو وصیتیں کی. بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا. مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی. ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے. یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی. تسبیح کی آواز کا رکنا تھا. اولاد نے دروازہ کھولا. قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زہرا دنیا سے جا چکی تھی. علی کے گھر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں. ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی. علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نہ مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے. فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو. فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے. غسل مکمل ہوا. جو سید بیٹھے جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے. اگلے جملے بڑے سخت ہیں. جب کفن کا وقت آیا علی نے پہلی چادر دی. فضا کی آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے. علی نے دوسری چادر دی. آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے. علی نے تیسری چادر دی. 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی. دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے. رو کہتی تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا. اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی. علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا. ہو گیا جنازہ تیار. ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ.
उस हुजरे में इस शहजादी का जनाजा, जनाजे पे 2 बेटियां, उस हुजरे की दहलीज पे 2 बच्चे, घर के मरकजी दरवाजे पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के अली। एक बार अली मदीने का बाजार देखते, थोड़ी देर के बाद हुजरे में आके कहते हुसैन हसन उठो, मां का जनाजा उठाएं। अगले 2 पाए हसन उठाते, पिछले 2 पाए 2 बेटे उठाते। हुजरे से निकल के जनाजा सहन में आता, अली फिर जनाजा वापस ले जाते। रो कहते जनाजा रख दो, अली फिर दरवाजे पे आ जाते। फिर मदीने की गली को देखते, फिर जाते। रो कहते उठा हसन जनाजा, फिर जनाजा उठाते, फिर दरवाजे पे आते। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी का मातम लेना है, 7 मरतबा जनाजा दरवाजे पे आया, 7 मरतबा हुजरे में गया। हसन की आवाज, बाबा जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है, अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाएगी मेरी ज़ाहिर। जख्मी जनाजा उठा। हुसैन ने बंद आंखों से कहा, मां मैंने वादा पूरा कर दिया, मैं तो तेरे बुलाने पे आ गया था, तू क्यों नहीं आई? आवाज आई, दाएं बाएं क्यों ढूंढ रहा है? मां पहलू में सर लेके बैठी है और तेरा सर मेरी गोद में, और मैंने तेरी मक्तल हाथों से साफ की है। आखिरी 1 मिनट, 1 मिनट, अभी मस्तूरात में जनाजा बरामद होगा। मैं आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं। मैंने पहले दिन कहा था बड़े थोड़े हैं 5 दिन सहारा पढ़ने के लिए। मैंने 1 दिन भी दूसरा मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैंने 5 दिन सिर्फ सहारा के दर्द पढ़े हैं। और सादात वगैरह सादात 1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए। जब रिश्तेदार आते ना तो वो छोटे बच्चों को ढूंढते, इस मां का छोटा बच्चा कौन सा है। कभी कोई रिश्तेदार उठा के बाहर ले जाता है, कभी कोई उठा के बाहर ले जाता है, ताकि ये घर ना जाए, मां का जनाजा ना देखे। उस बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रात होती है जब मां के बाद पहली रात आती है। फिर वो एक एक मेहमान से पूछता है, अम्मा कहाँ है, मेरी मां कहाँ है, मैंने मां के साथ सोना है। फिर रिश्तेदारों को मुसीबत पड़ती है कि अब इसे कौन समझाएगा। बच्चों को रात को माँ याद आ जाती है। लो जिनकी माएँ चली गई उनके लिए मिंबर से मेरे हाथ उठ गए, जिनकी जिंदा है तुम्हारी माओं की जिंदगी के लिए भी मेरे हाथ उठ गए हैं। अली ने ज़हरा को दफना के अली घर आ गए। अली घर आके नमाज शब के लिए अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने मुसल्ला बिछाया, अभी अली तकबीर कहने लगे, फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? रो के दी एक और मुसीबत आ गई है। अली कहते ज़हरा की मौत के बाद कौन सी मुसीबत है? रो के कहते या अली वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई है, वो देख हुजरे में तेरी कलसूम है, वो देख रेत पे तेरा हसन है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, ज़हरा का लाल कहीं नहीं मिल रहा। अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली दौड़े, हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा ढूंढ रहा है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, मां
واپس گھر آ جا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تیرے بغیر نہیں سوتا۔ اماں تیرا حسین اجڑ گیا، اماں میری حویلی برباد ہو گئی، اماں میرا گھر سونا ہو گیا، اماں تیری بیٹیاں زمین پہ لیٹ گئی۔ ماتم حسین۔